السلام علیکم ناظرین، رمضان سیریز میں پھر آپ کا استقبال ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین و شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں، اس کی راتوں میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں رہوں گا، کن لوگوں میں میرا شمار کیا جائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ! رمضان شریف میں برکت ہی برکت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا اور کہا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر کی رات۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس رات میں قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے۔ اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزے افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ماہ میں رمضان المبارک میں اگر کوئی سنت پڑھتا ہے تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 گنا فرض کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پانی پلائے گا، حوض کوثر سے اللہ اسے پانی پلائے گا، اور اس کی یہ فضیلت، یہ برکت ہوگی کہ وہ شخص کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محترم، یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول رحمت، اس کا بیچ مغفرت، اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی نوکر، ملازم، کام کرنے والوں پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کم کام لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ محترم، کتنا بابرکت مہینہ ہے! رمضان ابر رحمت ہے۔ کعبہ شریف اللہ تبارک و تعالی کا پیارا گھر مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے۔ جیسے کنواں اس کے پاس جائے تو پانی ملتا ہے، اور رمضان شریف ابر رحمت ہے، یعنی رمضان خود ہی آ کر برستا ہے اور سیراب کر دیتا ہے۔
ماہ رمضان کی ہر ساعت عبادت ہے۔ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے، اس کا دن ہو یا رات، ہر وقت عبادت ہی عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا اور سحری کھانا عبادت۔ گویا رمضان شریف کا دن اور رات، اس کی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ رمضان میں مرنے والے کا حساب نہیں ہوگا۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ جو شخص رمضان شریف میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا، رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا۔ رمضان کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے، جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے اور وہ کہتی ہے، اے رب تعالی، تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو۔ رمضان بخشش کے لیے آیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد شریف نہ عطا فرماتا۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض کے افطار کیا، یعنی چھوڑ دیا۔ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دیا، رمضان شریف کا ایک بھی روزہ کوئی اگر چھوڑ دیا بغیر مرض کے، تو زمانے بھر کا روزہ اس روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑتا ہے تو وہ زمانے بھر میں جتنے روزے رکھے جاتے ہیں، وہ ایک روزے کی جو کمی ہے، ایک روزہ چھوڑنے سے جو کمی آئی ہے، اس کی برکت جو ہے وہ تمام روزوں کو رکھ کر بھی اگر رکھ لیا بھی جائے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کیسے یہ کر سکتا ہے۔ محترم، رمضان کے روزے کی بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک کے روزے کو آپ فراموش نہ کرے، چھوڑے نہ بغیر کسی عذر شرعی کے۔ جنت میں روزے دار کا دروازہ۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے۔ اس دروازہ سے جنت میں وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ ڈھال اور مضبوط حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر پاور ہے، یعنی ڈھال ہے اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتایا جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتایا جائے تو ارشاد فرمایا روزہ کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر میں نے تیسری بار عرض کی کہ مجھے کوئی عمل بتائے، تیسری مرتبہ بھی حکم ہوا کہ روزہ کو لازم کر لو۔
محترم، اب روزہ کی اہمیت، روزے کے مقام کو سمجھے کہ روزہ کتنی بڑی عظمت اور برکت والی چیز ہے۔ روزہ دار اور جہنم کے بیچ 100 برس کا فاصلہ۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، روزہ دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالی کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالی اتنی بڑی خندق کھود دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، خالی جگہ ہے۔ اے ایمان والو، روزہ دار سے اللہ تعالی بڑی محبت فرماتا ہے، اور روزہ دار پر کوئی عذاب ہو تو اللہ تعالی کو ہرگز گوارا نہیں۔ اس لیے تو جہنم کو اپنے روزہ دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے، اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ مگر روزہ دار کا مومن ہونا لازم و ضروری ہے۔ رمضان شریف کے ادب سے ایمان ملا پھر جنت۔ واہ کیا بات ہے! آئیے ایک واقعہ آپ کی گوشے گزار کرتے ہیں، رمضان کی برکت عظمت ذرا سمجھتے ہیں۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک دن رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا۔ اس مجوسی کے بیٹے نے بازار سے کوئی چیز کھانے کی خریدی اور کھانے لگا۔ مجوسی باپ کو یہ دیکھ کر کہ میرا بیٹا رمضان شریف میں سرے بازار مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا رہا ہے، بیٹے کو ایک تماچا رسید کیا، بیٹے کو ایک تھپڑ مارا اور ڈانٹنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ شرم کرو، اس لیے شرم کرو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا اس ماہ میں روزہ ہوتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو مجوسی باپ نے کہا، بیٹا میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میرے بیٹے میں مسلمان نہیں، میرے بیٹے تم مسلمان نہیں، لیکن ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بھی ان کی طرح بھوکے پیاسے رہیں، لیکن میرے بیٹا میں کھاتا ہوں مگر گھر کے اندر مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں چہار دیواری کے بیچ کھاتا ہوں تاکہ میں کھاؤں تو کسی مسلمان بھائی کو میرے کھانے کی وجہ سے دقت نہ ہو، میرے مسلمان بھائی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے بیٹا میں اس ماہ میں باہر نہیں کھاتا، اس ماہ مبارک کی بے ادبی میں نہیں کرتا، میں ہمیشہ اس ماہ مبارک کی ادب کرتا ہوں۔ جب وہ مجوسی شخص وفات پایا تو کسی اللہ والے نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بڑے مزے سے جنت میں گھوم رہا ہے۔ حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو آگ کی پرستش کرتا تھا، تو آگ کی پرستش کرتا تھا، تو آگ کی عبادت کرتا تھا، تو آگ کو پوجا کرتا تھا، آخرکار تو جنت میں کیسے سیر کر رہا ہے، جنت میں کیسے آ گیا؟ حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا کہ میں تو حقیقت میں مجوسی تھا، میں ضرور آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے ادب و تعظیم کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا اور اب میں جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں۔ اے ایمان والو، رمضان شریف عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ سال بھر کا گناہ گار اگر رمضان شریف میں پاک و صاف ہو کر توبہ استغفار کر کے روزہ رکھ لے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے تو اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر مجوسی کافر شخص بھی رمضان کا ادب و احترام کرتا ہے تو ایمان کی دولت لازوال پاتا ہے اور مرنے کے بعد جنت اس کا مقام ہوتا ہے۔ الحمدللہ، کروڑوں بار الحمدللہ، ہم تو مومن مسلمان ہیں اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر ہم رمضان شریف کا ادب و تعظیم کریں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں اور پورے مومن اور مکمل مسلمان بن جائیں تو اللہ تعالی ہم کو کتنے انعام و اکرام کی دولت و نعمت عطا فرمائے گا اور بے شک ہمارے لیے جنت کو ٹھکانہ اور مکان بنائے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ میرے ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ،
ہم حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے تو کہا آمین، دوسرے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، آج ہم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے جو کبھی نہیں سنی تھی۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی وہ شخص دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے، جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ شخص مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں تیسرے زینے پر قدم رکھا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی وہ شخص دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے، جس شخص کے پاس ماں باپ دونوں یا ایک کو بوڑھا پا آئے اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ روزہ دار کے منہ کی بو، ہمارے آقا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب رب تعالی کا دیدار کرے گا۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم کی دعا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ابر یعنی آسمان سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے کے بعد۔ اے ایمان والو، افطار کا وقت بڑا مقبول و مسعود ہے۔ اس وقت اللہ تعالی کی بارگاہ کرم سے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کرم سے خصوصی انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور روزہ دار کی ہر دعا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، مگر ایک ہم ہیں جو اس وقت مقبول وقت میں پھل فروٹ دوسرے افطاری کی چیزوں کو ادھر ادھر رکھنے اور سجانے میں لگے رہتے ہیں اور ایسی مقبول ساعات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آؤ ہم عہد کریں کہ افطار سے کم 10 منٹ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیں، اور کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، صرف دعا مانگے، صرف دعا مانگے، صرف دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں افطار کے وقت توفیق کے دعا عطا فرمائے، آمین۔ افطار کرانے والا بخش دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں، جس شخص نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے اللہ تعالی اس شخص کو میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا، کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے روزہ دار کو پانی پلایا
تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات ندی کے کنارے پر بھی پانی پلا دے۔ مکاشفۃ القلوب۔ روزہ افطار کرانے والے سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، اے ایمان والو، روزہ افطار کرانا کتنا محبوب عمل ہے، روزہ دار کے برابر ثواب بھی پاتا ہے، غازی اسلام کے جیسا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرشتے روزہ افطار کرانے والے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اس خوش نصیب سے شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرائے، روزہ دار کے برابر ثواب حاصل ہو اور فرشتوں کی دعا بھی ملے، اور شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام سے مصافحہ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ کھجور یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرات، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے کھجور یا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لیے کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ روزہ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ افطار میں تاخیر کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی، تو میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا، یہ ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ محترم، جہاں ہم اتنی دیر برداشت کیے، صبح سے لے کر شام تک برداشت کیے، اتنا تو برداشت کر ہی سکتے ہیں کہ جب تک وقت مقررہ نہ ہو ہم افطار نہ کریں۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم روزہ دار کو عطا فرمائے۔ شیطان کب چاہے گا کہ روزہ دار روزہ رکھ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اپنے رب تعالی کو راضی کر لے؟
اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اس لیے روزہ افطار کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنا روزہ کو ضائع کر دینا ہے اور یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اور روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی منع اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جب یقین کامل ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا اور اب افطار کا وقت ہو گیا ہے تو روزہ افطار کرنا چاہیے۔